فرانس صدر کی اسلام مخالف ذہنیت کے خلاف احتجاجات کا سلسلہ جاری۔ مولانا محمود مدنی نے فرانس صدر کے رویے کو غیر مناسب قرار دیا۔ کہا سورج پر تھوکنے والے کو اپنا چہرہ بدنما کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا حاصل۔ محترم دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی بولے، مغرب کی اسلام دشمنی اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت۔ آن لائن گیمنگ، گیمبلنگ اور جوئے پر پابندی کا مطالبہ۔ آندھرا کے سی ایم جگن موہن ریڈی نے مرکزی وزیر قانون روی شنکر پرساد کو لکھا خط۔ جموں کشمیر میں این آئی اے کی چھاپہ مار کارروائی کا سلسلہ جاری۔ آج بھی کئی مقامات پر این آئی اے نے مارے چھاپے۔ خیراتی اداروں کے نام پر فنڈ اکٹھا کر علیحدگی پسند سرگرمیاں انجام دینے میں مدد کا الزام۔ حقوق انسانی تنظیموں نے این آئی اے کی چھاپہ مار کارروائی پر اٹھائے سوال۔ حکومت کے نئے اراضی قانون کی مخالفت روکنے کے لیے سرکار کا حربہ قرار دیا۔ محبوبہ مفتی بولی، سرکار کی پالتو ایجنسی ہو گئی ہے این آئی اے۔ کشمیر کے بعد دہلی میں این آئی اے کے چھاپے۔ سابق اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ظفر الاسلام خان کے ٹھکانوں پر بھی چھاپا۔ دہلی فسادات معاملے میں دہلی پولیس اور حکومت کے کردار پر اٹھائے تھے سوال۔ ملک میں کورونا متاثرین سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح میں اضافہ۔ 80 لاکھ مریضوں میں سے اب فعال کیسز کی تعداد صرف 6 لاکھ، 90% سے زائد افراد صحت یاب۔ ممبئی میں عام مسافروں کے لیے لوکل ٹرین خدمات جلد بحال ہونے کی امید۔ مہاراشٹر حکومت نے مرکزی حکومت کو خط لکھ کر لوکل ٹرینوں میں عام لوگوں کو سفر کی اجازت دینے کا کیا مطالبہ۔ کورونا وبا کے دوران مرکزی حکومت کی جانب سے تشہیر کیے گئے آروگیہ سیتو ایپ کے موجد کو لے کر اٹھے سوال۔ آر ٹی آئی ادارے نے وزارت سمیت کئی محکموں کو بھیجا وجہ بتاؤ نوٹس۔ پوچھا ایپ کو بنانے والے کے تعلق سے کیوں نہیں ہے جانکاری۔ ابھینندن کی رہائی معاملے میں پاکستان کے رکن اسمبلی کا بڑا دعویٰ۔ کہا ہندوستان کے حملے کے خوف سے پاکستان نے سرجیکل اسٹرائیک میں شامل ابھینندن کو کیا ہندوستان کے حوالے۔ بولے وزیر خارجہ قریشی نے ہندوستان کے آگے ٹیک دیے تھے گھٹنے۔ کورونا اور بارش کے بعد پیاز کی قیمتیں آسمان پر۔ شرد پوار کی مرکزی حکومت پر نکتہ چینی۔ کہا پیاز کی برآمدات کو روکنے کی اجازت والے متضاد فیصلے نے کسانوں کو کیا پریشان۔ مرکز کی جانب سے پیاز کو ضروری اشیاء کی فہرست سے باہر نکالنے پر بھی ظاہر کی ناراضگی۔ بہار کے 16 اضلاع میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ مکمل۔ 55% رائے دہندگان نے حق رائے دہی کا کیا استعمال۔ کئی لیڈروں کی قسمت ای وی ایم میں قید۔ بہار اسمبلی انتخابات کی تشہیری مہم میں لفظی جنگ تیز۔ وزیر اعظم مودی نے تیجسوی کو جنگل راج کا قرار دیا یوراج۔ کہا بہار کی ترقی کے لیے نتیش کی قیادت ضروری۔ رام مندر کو بھی بنایا مدعا۔ راہل گاندھی نے مرکز پر نشانہ سادھتے ہوئے اٹھایا بے روزگاری کا مدعا۔ بولے اگلی بار مودی اور نتیش آئیں تو کھلا دے پکوڑا۔ بولے جھوٹ بولنے میں مودی کا کوئی نہیں کر سکتا مقابلہ۔ غیر منصوبہ بند لاک ڈاؤن اور کسان مخالف قوانین پر بھی مودی حکومت کو گھیرا۔ ان کے سامنے ہم جھوٹ بولنے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے بنایا پکوڑا ہے؟ اگلی بار آئیں گے پکوڑا بنا کے مودی جی کو نتیش جی کو تھوڑے کھلا دینا۔ دہلی میں کورونا کے بڑھتے معاملات اور ہوائی آلودگی کے پیش نظر اسکول نہ کھولنے کا کیجریوال حکومت کا فیصلہ۔ منیش سسودیا بولے اگلے حکم تک بند رہیں گے اسکول، فی الحال اسکول کھولنا ٹھیک نہیں۔ دہلی یونیورسٹی کے وی سی کو صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کیا معطل۔ ان کے خلاف جانچ کے بھی دیے احکامات۔ 2 تقرریوں کو لے کر ہوئے تنازع کے بعد صدر نے لیا فیصلہ۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ تریویندر سنگھ کے خلاف رشوت خوری معاملے میں سی بی آئی جانچ کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں کیا چیلنج۔ نوٹ بندی سے قبل چیئرمین بنانے کے نام پر بڑی رشوت لینے کا لگا تھا الزام۔ سی بی آئی جانچ پر اٹھ رہے سوالات کے درمیان اب کیرل حکومت بھی بغیر اجازت سی بی آئی کا ریاست میں داخلہ ممنوع کرنے کی تیاری میں۔ مودی حکومت پر سی بی آئی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کا لگا ہے الزام۔ ممبئی پولیس کی شبیہ داغدار کرنے اور سشانت معاملے کی گمراہ کن رپورٹنگ معاملے میں ریپبلک کے کنسلٹنگ ایڈیٹر کو پیشگی ضمانت دینے سے کورٹ کا انکار۔ مجسٹریٹ کورٹ نے جانچ میں تعاون کرنے کی دی ہدایت۔ وہیں ٹی آر پی گھوٹالہ معاملے میں مزید ایک شخص گرفتار۔ مصر کے جامعہ الازہر کے سربراہ ڈاکٹر احمد نے عالمی برادری سے اسلام مخالف اقدامات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کہا پیغمبر اسلام کی توہین کو اظہار رائے کی آزادی قرار دینا غلط۔ اسلام مخالف اقدامات کو فوجداری جرم قرار دینے کی مانگ کی۔ نفرت انگیزی کا جواب پرامن اور عقلی طریقے سے دینے پر مسلمانوں کو زور دیا۔ توہین رسالت کے خلاف ترک صدر کے سخت ایکشن کے بعد بدنام زمانہ میگزین شارلی ہیبڈو نے جاری کیا ترک صدر کا تضحیک آمیز کارٹون۔
ترکی نے اسے تہذیبی نسل پرستی سے کیا تعبیر، کہا سفارتی اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔